وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ہمارے حقوق مطالبات کی تکمیل کے لیے مرکز سے جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو مرکزی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے ایک اور بین الاقوامی کمپنی ڈرل میک ایس پی اے آگے آئی ہے۔ یہ کمپنی آئل ڈرلنگ رگ کی تیاری کا کام کرتی ہے۔ اس کمپنی نے تلنگانہ میں اپنی تیاری کے پلانٹ کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کے لیے آج کمپنی کے ذمہ داروں اور ریاستی حکومت کے درمیان یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ یہ ایک عالمی کمپنی ہے جو اس ریاست میں 200 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، جس سے تقریباً 2500 افراد کو روزگار حاصل ہوگا۔ یادداشت مفاہمت کی تقریب بیگم پیٹ کی ایک ہوٹل میں ہوئی۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے کہا کہ اگر مرکز تعاون کرے تو روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا کرنے کی توقع ہے۔ ریاست میں سرمایہ کاری کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ملک کی 4 اہم ریاستوں میں سے تلنگانہ ایک ہے۔ ریاستی وزراء ایرابلی دیاکر راؤ اور سرینیواس گوڑ نے کہا ہے کہ ترقی اور ملازمتوں کے معاملے میں تلنگانہ کا اہم رول رہا ہے۔ ان وزراء نے ہنمکنڈا ضلع کلکٹریٹ کے قریب نو تعمیر شدہ تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان وزراء نے آنے والے دنوں کے دوران ریاست کی ترقی میں ملازمین کے بہتر رول کا دعویٰ کیا۔ بعد ازاں ان وزراء نے ہنمکنڈا میں سنتھیٹک ٹریک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ایک منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں جس پر عمل آوری کے لیے وزراء دن رات جدوجہد کرتے ہیں۔ قبائلی نوجوانوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس پرگتی بھون کے محاصرے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس موقع پر ریاست میں قبائلیوں کی آبادی کی مناسبت سے انہیں ریزرویشن کے فیصد میں اضافے کا مطالبہ کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر گریجن شکتی تنظیم کے قومی صدر کے بشمول بعض احتجاجی طلباء کو وہاں پہلے ہی سے چوکس پولیس نے حراست میں لے کر عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ قبائلی طلباء نے اسے غیر قانونی گرفتاری سے تعبیر کیا اور حکومت کے رویے پر شدید نکتہ چینی کی۔ ایم آر او دفتر بہادر پورہ میں چوری کی واردات پیش آئی، جس میں چوروں نے کمپیوٹر کے مانیٹر کی چوری کر لی۔ اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایم آر او نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چوروں نے اندر گھس کر الماریوں کو کھول کر چوری کی کوشش کی، جس میں ناکامی پر وہ اپنے ساتھ کمپیوٹر کے مانیٹر کو لے کر چلے گئے۔ حیدرآباد انکاؤنٹر پر سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل دیے گئے کمیشن آف انکوائری نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 6 دسمبر 2019 کو ایک ویٹرنری ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور پھر اس کو زندہ جلا دینے کے واقعے کے ملزمین کی ہوئی ہلاکت کے حالات کی جانچ کے لیے یہ کمیشن قائم کیا تھا۔ ملزمین محمد عارف، چنا کیشولو، جے شیوا اور جے نوین چٹان پلی علاقے میں ویٹرنری ڈاکٹر کی عصمت دری اور بعد ازاں اس کے جسم پر پٹرول ڈال کر زندہ جلا دینے کے واقعے کے ملزمین تھے۔ اس واقعے کو بعد ازاں دشا کا نام دیا گیا تھا۔ پولیس انکاؤنٹر میں ان ملزمین کی ہلاکت کے واقعے پر مختلف گوشوں سے نکتہ چینی کی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے 6 دن بعد سپریم کورٹ نے اس کے سابق جج جسٹس وی ایس سرپورکر کی قیادت میں ایک کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن نے پیر کو جاری اپنے بیان میں کہا کہ اس نے بیشتر شواہد بشمول جانچ کے ریکارڈز، فورنسک رپورٹس، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، انکاؤنٹر کے مقام کی تصاویر اور ویڈیوز کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔ کپڑے سکھانے کے لیے مکاندار کی جانب سے اجازت نہ دیے جانے کے باوجود ایک کرایہ دار کی جانب سے ہٹ دھرمی اور دوسرے کرایہ دار کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے جانے پر ہوئی بحث و تکرار نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی۔ اس جھگڑے کے دوران ایک کرایہ دار کے فرزند اور اس کے ساتھی نے دوسرے کرایہ دار کے نوجوان سلمان اور اس کے بھائی پر حملہ کر دیا، جس میں سلمان اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ چنتل میٹ میں پیش آیا۔ تلنگانہ کانگریس نے واضح کیا کہ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی تک جدوجہد کی جائے گی۔ ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگار نوجوانوں کی حمایت میں تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر و سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کی قیادت میں تلنگانہ کانگریس کے قائدین اور کارکنوں نے یادگار شہیدوں پر احتجاج کیا۔
اس موقع پر انجن کمار یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے لیے پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ تلنگانہ کے بل کی منظوری کے وقت KCR ایوان میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ کانگریس کی وجہ سے ہی تلنگانہ کو ریاست کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد صرف ایک ہی خاندان کو روزگار ملا ہے اور ایک ہی ذات والوں کو وزیر بنایا گیا ہے۔ انجن کمار یادو نے ریاست میں سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے مطالبے کے ساتھ BJP کی جانب سے ریاست میں ملین مارچ نکالنے کے اعلان پر بھی تنقید کی اور زعفرانی جماعت سے سوال کیا کہ جب مرکزی حکومت اس کی ملازمتوں کو پور کرنے میں ناکام رہی تو پھر ریاست میں ملین مارچ کس کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ BJP کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ تحریک میں ملازمین کا کافی اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے تحصیلدار ایسوسی ایشن کے کیلنڈر کی رسمی اجرا انجام دی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے رویے کی وجہ سے ریاست 25 سال پیچھے ہو گئی ہے۔ اس تقریب میں تلنگانہ جن سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈرام اور دوسروں نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی جے پرکاش ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کاموں سے عوام بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں ان کو شکست ہوئی تھی، تاہم 2018 میں وہ کامیاب قرار دیے گئے۔ عوام جانتے ہیں کہ TRS دور میں کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ جگا ریڈی نے کہا کہ MLA کے طور پر انہوں نے ضلع سنگاریڈی کے علی آباد سدھا پور میں غریب افراد کے لیے پٹا جات تقسیم کیے تھے، لیکن TRS کے ریاست میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے غریبوں کو امکنہ پٹے جات تقسیم نہیں کیے گئے۔ جگا ریڈی نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں وعدہ کیا کہ ریاست میں کانگریس حکومت بننے پر مزید 40,000 پلاٹس دیے جائیں گے۔ ضلع نظام آباد کے نندی پیٹ میں BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اور رکن پارلیمنٹ نظام آباد D اروند کے دورے کے بعد BJP کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ BJP MPTC 2 ارونا چوہان کے بشمول کئی اہم قائدین نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ TRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی موجودگی میں نندی پیٹ MPTC 2 ارونا چوہان نے گلابی کھنڈوا پہن کر TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ گزشتہ دنوں آرمور کے دورے کے موقع پر MP اروند پر مقامی ہلدی کے کسانوں نے رکاوٹ کھڑی کی تھی۔ ہلدی بورڈ کے قیام کے وعدے کو فراموش کر دینے پر D اروند کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نظام آباد میں BJP کی قیادت سے اس کے عوامی نمائندے ناراض ہیں۔ ضلع سنگاریڈی کے ایک بینک میں چوری کی ناکام کوشش کی گئی۔ یہ چور بینک کی دیوار پھاند کر بینک میں داخل ہوئے اور دروازے کے قفل توڑ کر بینک کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ چوری کے لیے ان کے بینک کے اندر پہنچنے کا منظر وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گیا۔ اس فوٹیج میں دکھایا گیا کہ یہ چور اپنے چہروں پر نقاب لگائے ہوئے ہیں۔ پلکل APGBB بینک میں یہ چوری کی کوشش کی گئی، تاہم بینک کا سائرن بج گیا، جس کی وجہ سے یہ چور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تلنگانہ سے امتیاز کا الزام لگاتے ہوئے ریاست کی حکمراں جماعت TRS کے ارکان نے آج بجٹ سیشن کے پہلے دن صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ TRS کے ارکان پارلیمنٹ نے احاطہ پارلیمنٹ میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مرکز سے ریاست کو واجب الادا فنڈز اور تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر مرکز کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر بھی زور دیا۔ بجٹ سیشن کے آغاز سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے سیاسی جماعتوں اور ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ آزادانہ، بے باک، تعمیری اور بامعنی مباحث میں حصہ لیں تاکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے آج سے بجٹ سیشن کے آغاز پر تمام سیاسی جماعتوں کا استقبال کیا اور کہا کہ عالمی صورتحال میں ہندوستان کے لیے بہتر مواقع پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی معاشی ترقی، کووڈ کی سب سے بڑی مہم اور دیسی ساختہ ٹیکے کی تیاری نے دنیا کے لیے امید کا جذبہ پیدا کیا ہے۔